اچھا، تو آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی دلچسپ آیت کا جائزہ لے رہے ہیں، جی سورۃ البقرہ میں سے آیت 69 خاص طور پر، جہاں وہ ایک گائے کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، جی بالکل، وہ قصہ مشہور ہے۔ ہے نا؟ جی تو ہمارے پاس ایک تفسیر ہے جو اس آیت کی گہرائی میں جاتی ہے، اور مقصد یہ کہ سمجھیں کہ بیان کیا جا رہا ہے، خاص کر وہ جو رنگ کا ذکر ہے نا، صفراء فاقع لونہا۔ بالکل، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، یعنی وہ ایک گائے زرد ہے اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ جی تو آئیے اسی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ گہرا زرد رنگ اور دیکھنے والوں کو خوش کرنا، اس سے اصل میں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ آیت اصل میں اس پس منظر میں ہے جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا گائے ذبح کرنے کا۔ ہاں، اور وہ سوال پہ سوال کرتے گئے۔ جی بالکل، تو ان کے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحتیں دی۔ ان میں سے ایک یہ رنگ کی وضاحت تھی۔ اچھا، جب انہوں نے رنگ پوچھا تو جواب آیا کہ وہ صفرا فاقے ہو، گہرے زرد رنگ کی۔ اب یہاں یہ لفظ فاقے یہ اہم ہے فاقے، کہ ٹھیک، اس کا تعلق ہے رنگ کی شدت سے، اس کے گہرے پن، اس کے خالص ہونے سے۔ مطلب صرف پیلا نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا پیلا۔ تو یہ فاقے کا مطلب کیا سب ایک ہی بتاتے ہیں یا اس میں کچھ اختلاف ہے؟ تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ظاہر ہے بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے مطابق تو فاقے کا مطلب ہے شدید، بہت گہرا زرد رنگ۔ صحیح، دوسری طرف ایک قول حسن بصری رحم اللہ کا بھی ہے، وہ تابع بزرگ تھے، ان سے منقول ہے کہ شاید سیاہی مائل زرد رنگ مراد ہے۔ اوہ، سیاہی مائل، جی، لیکن جس تفسیر کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے مصنف اس رائے کو یعنی حسن بصری والی رائے کو زیادہ وزن نہیں دیتے۔ اچھا، تو پھر مصنف کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والے قول کو ہی ترجیح دیتے ہیں، یعنی فاقے کا مطلب ہے خالص، تیز، چمکدار زرد رنگ، جس میں کسی اور رنگ کی، خاص طور پہ سیاہی کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں لسانی طور پر۔ دیکھیں، عربی زبان میں نا جب کسی رنگ کی بہت زیادہ شدت یا خالص پن بتانا ہو تو ایک خاص لفظ ساتھ لاتے ہیں، جیسے کالے رنگ کے لیے کہتے ہیں اسود حالک، کالا پھجنگ جسے ہم کہتے ہیں، بالکل، یا سرخ کے لیے احمر قانی، مطلب گہرا شوخ سرخ۔ اسی طرح یہاں صفرا یعنی زرد کے ساتھ فاقے آیا ہے۔ تو یہ اس کی تاکید ہو گئی۔ جی، یہ اس زرد رنگ کے انتہائی تیز، شوخ اور خالص ہونے پر زور دیتا ہے۔ یہ تاکید ہے، مبالغہ ہے، نہ کہ کسی اور رنگ کی ملاوٹ کا اشارہ۔ یہ زبان کی باریکی سمجھنا یہاں کافی اہم ہے۔ واقعی یہ بہت دلچسپ ہے کہ زبان کیسے رنگ کی شدت اور خالص پن کو بیان کر رہی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کوئی بہت ہی نایاب قسم کی گائے ڈھونڈنی تھی؟ ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بار بار سوال پوچھنے سے ہی معاملہ ان کے لیے مشکل ہوتا گیا۔ لیکن اس رنگ کی شدت میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جانور کی صحت، اس کی توانائی یا ایک خاص قسم کی کوالٹی کی نشانی ہو، ایسا رنگ جو زندگی اور تازگی دکھائے۔ اچھا، تو یہ صرف رنگ نہیں بلکہ شاید ایک اعلیٰ معیار کی طرف اشارہ ہے۔ جی ممکن ہے۔ چلیں، رنگ کی شدت اور خالص پن تو واضح ہو گیا فاقے کے تجزیے سے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ بات آیت کے اگلے حصے سے کیسے جڑتی ہے، وہ جو کہا گیا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ ہاں، یہ خوش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف رنگ کی وجہ سے خوشی ہے؟ بالکل، یہ دونوں حصے جڑے ہوئے ہیں۔ تسر الناظرین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو دیکھے بس خوش ہو جائے۔ اچھا، اور یہ خوشی بنیادی طور پر تو اسی فاقے رنگ کی وجہ سے ہے، اس کی شدت، اس کی چمک، اس کا خالص پن، ایسا رنگ جو آنکھوں کو اچھا لگے، اپنی طرف کھینچے۔ لیکن بات صرف ظاہری خوبصورتی کی نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا سرور، جس سے تسرر نکلا ہے، اس کے اصل معنی میں ایک ایسی دلی خوشی ہے جو کسی فائدے کے ملنے سے یا کوئی اچھی چیز دیکھنے سے یا کسی اچھی امید سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ صرف دیکھنے کی خوشی نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے جو کسی فائدے یا خیر سے جڑی ہے؟
جی ہاں، یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اس گائے میں صرف رنگ ہی خاص نہیں تھا، بلکہ شاید اس کی پوری حالت، اس کی صحت، اس کی بناوٹ، چال ڈھال، وہ سب کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر طبیعت میں خوشی اور ایک اچھا احساس پیدا ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے حکم پر اتنی خوبصورت اور اعلیٰ چیز پیش کی جائے تو وہ دیکھنے والے کے دل میں بھی ایک مثبت احساس لاتی ہے، شاید قربانی کی قبولیت کی امید یا اس میں برکت کا احساس۔ تو یہ خوشی صرف بصری نہیں، اس کا ایک نفسیاتی اور روحانی پہلو بھی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو مطلب یہ ہوا کہ آیت ایک بہت ہی مخصوص گائے کا نقشہ بتا رہی ہے۔ جی، رنگ خالص، گہرا، چمکدار زرد، اور یہ رنگ اور شاید پوری گائے ہی ایسی کہ دیکھنے والے کے دل میں ایک سچی اچھی والی خوشی پیدا ہو۔ بالکل۔ یہ واقعی قرآن کے بیان کی باریکی اور تفصیل کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ کیسے ظاہری چیزیں باطنی احساسات سے جڑ سکتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور آخری بات یہی ہے کہ یہ تفسیر ہمیں سکھاتی ہے کہ الفاظ کے معنی، ان کی باریکیوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم خدائی حکم کی اصل روح اور حکمت تک پہنچ سکیں۔ یہ صرف ایک رنگ کی تفصیل نہیں ہے، صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کا کلام کیسے حسی تجربات کو گہرے معنی سے جوڑتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال سوچنے کے لیے یہ بنتا ہے کہ مقدس کتابوں میں ایسی باریک تفصیلات کو سمجھنا، یہ ان پیغامات کی پوری تشریح پر اور ان سے ہمارے تعلق پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ کیا یہ ہمیں متن کی گہرائی کو سراہنے میں مدد دیتا ہے یا کبھی کبھی اصل پیغام سے دور بھی لے جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کا۔